السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہمارے بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں کہ جس پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہمارے کچھ ایسے پیارے ہیں جو بچھڑ جاتے ہیں، یا ہم زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہوں جو کر نہ سکے ہوں، تو اس پہ بھی ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح کے اور بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ہمیں صبر کا جو ہے نا وہ دامن تھامنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس ساتھ ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے کسی کی طرف سے، تو ہمیں اس کو معاف کرنا ہوتا ہے۔ تو بے شک یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اور قرآن پاک ان دونوں کاموں کو کہہ رہا ہے کہ یہ بے شک بڑے ہمت والے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور جگہ پہ بھی ایک اور آیت کے اندر سورہ نحل کے اندر بھی اسی ٹاپک کو اجاگر کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسے تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی اسی کانٹیکس میں ہے، لیکن اس کے اندر ایک عدل کا تقاضا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر تم کسی کے ساتھ سزا والا مواخذے والا معاملہ فرماؤ تو اس کے اندر ویسا ہی کام کرنا جیسا کہ تمہارے ساتھ کسی نے طے کیا۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو ایک دفعہ حضرت علی کا کسی کافر کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا، تو آپ اس پہ غالب آ گئے۔ جب آپ اس کے اوپر چڑھ گئے تو اس کا جو سر تن سے جدا کرنے لگے تو اس نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا، تو آپ کو تھوڑا سا ملال آیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ اب اس بندے کو تو چاہیے تھا کہ مجھے مار دے، اور اس نے بھی یہی چاہا کہ اب کیونکہ انہوں نے مجھے مار دینا ہے تو میری تکلیف میں جو ہے نا اتنا اضافہ نہ ہو۔ تو آپ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ پہلے میں اللہ اور رسول کے لیے خالص جو ہے نا میں تمہارے ساتھ جنگ کر رہا تھا، اور میں تمہارے ساتھ قتال کر رہا تھا، لیکن اب اس میں میرا ذاتی ملال بھی شامل ہو گیا تو میں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ ایک عدل کا تقاضا ہے کہ کیونکہ جیسا آپ پہ ظلم ہو ایگزیکٹ ویسا ہی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں، یہ انسان ہونے کے ناطے بڑا ایک مشکل سا ٹاسک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ تلقین یہی دے رہے ہیں کہ آپ اگر اس میں معاف فرما دیں گے تو یہ بڑا ہمت والا کام ہے۔ تو اس میں تھوڑا سائیکلوجیکل پہلو بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے نا، یہ سب سے پہلا فائدہ اس بندے کو خود ہی ہوتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو معاف نہیں کرتے، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، تو آپ کو بار بار وہ چیز ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، آپ کو خیال آتا ہے بار بار کہ اس فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو آپ ایک ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ زندگی میں وہ والے معاملات جو آپ نے طے کرنے تھے اس سے بھی ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے، اور آپ وہ بھی صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے ہوتے، اور طبیعت میں بھی بار بار ملال آنا شروع ہو جاتا ہے سوچ کے کہ اس بندے نے میرے ساتھ کیوں کیا، کیسے کیا، شاید میرے سے کوئی غلطی ہوگی، یا میں نے اس کو کوئی ایسا موقع دیا کہ اس نے ایسا کیا۔ تو ان ساری باتوں سے جو ہے نا انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے صرف اس بات سے کہ اگر وہ اس کو سچے دل سے معاف کر دیں۔ اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے سچے دل سے معاف کر دیا ہے تو وہ چیز کا خیال آنا آپ کو بند ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہر کسی کا فرق بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کا بہت بڑا سائیکلوجیکل فیکٹر جو ہے نا وہ انسان کو ملتا ہے، اور اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ چیز اس کو ڈسٹرب کرنا بند کر دیتی ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے معاملہ کہ کوئی بھی اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو یہ اصل میں اس کے نفس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ مجرم سے بدلہ لینے کا نفس ہی تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا اسے مغلوب کر دینا ہی بہادری ہے۔ تو یہ والا بھی ایک فیکٹر ہے، اس لیے یہ ایک ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی یا ندا کرے گا، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی۔ جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم لوگ کون ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم فضل والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا فضل کیا ہے؟
وہ جواب دیں گے کہ ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک عمل ہے جو کہ ہمیں احادیث میں بھی یہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی زندگی میں ایسے معاملے ہوں کہ جہاں بھی ہم نے صبر کرنا ہے یا ہم نے کسی کو معاف کرنا ہے، تو اس بات کو آپ ذرا بھی ہلکا نہ لیں کہ یہ ایک معمولی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کو بہت ہمت والے کاموں کے ساتھ جو ہے نا وہ پکارا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی ہمت والے کام ہیں جو لوگ بھی یہ کر پاتے ہیں۔ تو زندگی میں ہمیں جگہ جگہ ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو مس نہ کریں اور کھلے دل سے ان دو باتوں پہ عمل کریں۔ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظالم و جابر جو ہے وہ آپ پہ کرتا ہی جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم سہتے ہیں، اس کا بھی خیر وہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ ظلم کو کس طرح سے روکنا ہے، لیکن یہ عام روٹین میں جو ہمارے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہیں ان کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر اور معاف کر دینا ہی بہتر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ظلم ہونے کی صورت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔